multiply by 500,000 is equal to 25 billion. 25 ارب کا حساب بنتا ہی ہے، 25 ارب روپے. اور اگر اس میں اساتذہ 20% تنخواہ لے رہے ہیں، 100 روپے کی جگہ 20، تو یہ پروجیکٹ 25 سے کم ہو کے 5 الائڈ فیسلٹی 10 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے، جس میں اپنی جیب اپنے پلے سے پیسے ڈالیں گے. تم نے کتنی فیسلٹی عوام کو دی جس میں اپنی جیب سے پیسے ڈالے؟ مراد علی شاہ نے اپنی جیب سے ڈالے، صوبائی وزیروں نے اپنی جیب سے ڈالے. ارے تم تو پینشن کمیونٹی گریجویٹی کے پیسے دینے کے روادار نہیں ہو. 20,000 واٹر بورڈ، واٹر کمپنی، کے ڈی اے، ایم ڈی اے، ایل ڈی اے، کے ایم سی اور ٹاؤنز کے جو ملازمین ریٹائر ہوئے 2017 سے لے کر اب تک، تم تو ان کے پیسے دینے کے روادار نہیں ہو. میں محترم نثار کھوڑو ایم پی اے کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین ہیں، جنہوں نے ہمارے کس نمائندے تہا کے کہنے پر نوٹس لیا اور انہوں نے کہا کہ جو فاروق بھائی نے پریس کانفرنس کی ہے یہ بڑا ظلم ہے اگر 20,000 لوگوں کو گریجویٹی کمیونیکیشن جو کہ ان کی تنخواہ سے پیسے کٹے وہ نہیں ملے. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے نوٹس لیا اس بات کا. یہ ہوتی ہے سیاست کہ اگر اپوزیشن کا کوئی بھی نمائندہ اگر تمہاری تنقید کرے، مثبت تنقید کرے، تمہاری کسی غلطی جانتے بوجھتے انجانے میں ہوئی نشاندہی کرے تو اپنی اصلاح کرو، نہ کہ چڑھائی کرو گمراہ کن پروپیگنڈے سے. یہ ہونا چاہیے. اور آپ کر کیا رہے ہو؟ دوسری بات بہت مختصر سی بات کروں گا کہ حافظ نعیم بھی اصل مخالف پیپلز پارٹی جس نے جماعت اسلامی کے نمائندوں کو بلدیہ عظمیٰ کراچی میں کیڑے مکوڑوں کی طرح ٹریٹ کیا ہوا ہے. انہیں فنڈ نہیں دیے جا رہے، ان کے 20,000 ملازمین کو کمیونیکیشن اور گریجویٹی کے پیسے نہیں مل رہے. ان کے لیے لڑنے کی بجائے اب یہ اپنے دھرنے کو لے کر وزیر اعظم سے کیا میں گواہی دلوا دوں کہ مارچ 2024 سے ایم کیو ایم وزیر اعظم کے پیچھے پڑی تھی، آئی پی پیز کو انگیج کرا رہی تھی کہ یہ کیپیسٹی چارجز کے نام پر جو بھتہ لیا جا رہا ہے کہ بجلی خریدے نہ خریدے، توانائی خریدے نہ خریدے لیکن اس کے پیسے پورے دیں. یہ کیسے معاہدے ہوئے تھے؟ پی ایم ایل این کے زمانے میں، پیپلز پارٹی کے زمانے میں اور پی ٹی آئی کے زمانے میں. تینوں زمانوں میں یہ معاہدے ہوئے. ہم نے نشاندہی کر کے پرائم منسٹر سے کہا خدا کے لیے وہ پنڈی کے دھرنے کو ختم کرنے کے لیے انہیں لالی پاپ دے دی گئی، آ جاؤ یار تمہیں بھی معاہدہ کرتے ہیں. یہ اس کو لے کر گھوم رہے ہیں. اب اگر ایسا ہے اور پھر کلیم کرتے ہیں کہ ہم سب سے بڑی جماعت میر ہمارا ہونا چاہیے تھا کراچی میں، ہمارے چیئرمین یو سی کے انہیں غائب کر دیا گیا، گرفتار کر لیا گیا، اس لیے مرتضیٰ وہاب بن گیا، تو یار اس سے لڑو نا پھر آ کر یہاں پر اگر چھین لیا گیا. اچھا یہ بتاؤ کہ اگر جماعت اسلامی کی نمبر 1 پوزیشن ہے تمہارے خیال میں کے ایم سی کے بلدیاتی الیکشن میں 2023 میں، ابھی تو بیٹا تم 2024 فروری کے الیکشن میں کہاں گئے؟ چلے ایم کیو ایم کے ووٹوں پر مان لوں میں، چلے فرض کرتا ہوں میں تم جو کہہ رہے ہو چلو اس کی بحث چھوڑ دو کہ ایم کیو ایم کے ووٹوں پر جو سوال ہے چلو اسے ایک طرف کرتے ہیں. ابھی یہ بتاؤ تم کدھر ہو پھر یار؟ اگر ہمارے ووٹ کم ہیں، ہمارے ووٹ نہیں ہیں، ابھی تو تیرے ووٹ کدھر ہیں جو تجھے کے ایم سی کے الیکشن میں ملے تھے بلدے. ابے تو پھیلی ہو تم ایم کیو ایم کے یار، جو گنڈیریا چوس کے ہم نے پھینکی ہے وہ اٹھا کر کھائی ہے تم نے. ہمارے پیچھے پیچھے آ رہے ہو، ہمارے پیچھے پڑے ہو، جو گنڈیریا چوس کے ہم نے کھائی اور پھینکی وہ تم سالے اٹھا کر کھا رہے ہو. اس کے بعد کہہ رہے ہو کہ ہم نمبر 1 ہے کے ایم سی میں. ابے کے ایم سی میں 1 ہے تو نیشنل اسمبلی میں کتنے ہو تم؟ ہے 2018 میں کون کیسے پہنچا اس کا بھی پھر بات کرو. آؤ پوری بات کرو نا، 2024 میں کیسے پہنچے؟ ابھی تم کدھر ہو یہ بتاؤ یار، باقی کی فگر چھوڑو. اگر 2023 میں تم نمبر 1 تھے، پیپلز پارٹی نے میئرشپ تم سے چھینی تو نہ تم ایک ایم این اے شپ جیت سکے نیشنل اسمبلی کراچی سے، نہ ایک صوبائی اسمبلی جیت سکے. کہاں ہو بھائی؟
کراچی میں تھے اچھے تھے، یہاں کی سیاست کرتے تھے، تمہارے ساتھ تو تمہاری پارٹی نے باریک کام کر دیا، تمہیں وہاں لے جا کے صرف غزہ اور فلسطین کے ایشو کو الجھا دیا۔ ابے غزہ اور فلسطین پر آج تاجروں کی اگر ہڑتال ہے، ہم اس کی غیر مشروط حمایت کرتے ہیں۔ ہر جگہ جہاں غزہ اور فلسطین کا ایشو اٹھے گا وہاں ہم سپورٹ کریں گے۔ اس میں کیا ہو گیا؟ اب تاجروں نے اگر یہ ایشو چک لیا تو تم ان کے سامنے کمپٹیشن میں آ گئے، کہہ رہے ہم نے ساری سرگرمیاں بند کر دی۔ ابھی تو پہلے کون سی تمہاری سرگرمیاں چل رہی تھی؟ ذرا ایک سرگرمی تو گناؤ کیا چلی؟ بلا وجہ کے مطلب یہ کہ دعوے، یہ تو وہی ہے نا کہ کہیں سے بھی کوئی کپڑا بن کر آیا، کہیں سے بھی آیا، میڈ ان کون سا ان کا کیا کہلاتا ہے؟ منصورہ، میڈ ان منصورہ۔ ابے ہر چیز میڈ ان منصورہ، کوئی چیز ہو رہی اچھی اپنا کلیم ڈال دو۔ یار کراچی آؤ، ہمیں تمہاری کراچی میں ضرورت ہے۔ یہاں تم صحیح کام کر رہے تھے، یہاں تم پیپلز پارٹی کو بھی صحیح ٹائم دے دے۔ اچھا یہ بتاؤ اگر تمہیں ایک سیٹ مل گئی تھی صوبائی اسمبلی کی، اس کے ریزگنیشن کا مطالبہ کیوں نہیں کر رہے؟ جا کے الیکشن کمیشن میں کھڑے کیوں نہیں ہو رہے؟ صوبائی اسمبلی کے اسپیکر کے سامنے کھڑے ہو کے وہاں پریس کانفرنس کیوں نہیں بلا رہے؟ خوب پڑتا ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاحب چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ اسٹیٹس بھی چاہیے صوبائی اسمبلی کی رکنیت کا، استعفیٰ بھی نہیں دینا اور دینا بھی ہے۔ ابے بھائی کلیئر ہو کے آ گیا ہو، یہ منافقت کی پالیسی کو ختم کرو یار۔ یہ میں نے ایک جواب آج دیا ہے کرارا۔ اب اگر یہی فائر ورکس کرنا ہے تو بھائی روزانہ کی بنیاد پر میں انہیں بھی کہہ دیتا ہوں کل بھی آ جانا بھائی، پھر روز کرتے ہیں یہ ٹاکرا کرتے ہیں۔ کراچی میں اپنی پرفارمنس بتاؤ جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی، پہلے یہ بھی گورنر کے پیچھے پڑے تھے، پکوڑے تلنے پر اور افطار کرانے پر معترض تھے۔ افطار کرانا سنت ہے بھائی، سحری کرانا سنت ہے، سحری کرنا سنت ہے۔ سحری کرو تو اعتراض، افطار کراؤ تو اعتراض، عوام میں جاؤ تو اعتراض۔ ابے تم بھی تو ہمت کرو بیٹا، تمہیں تمہارے ووٹ کی اوقات پتہ چلے گی، خدا کی قسم لیاقت آباد آؤ، نیو کراچی آؤ، کورنگی ٹاؤن آؤ، کورنگی آؤ، آؤ نا یار، اور لیاری آؤ، خدا کی قسم لیاری والے بھی بتائیں گے ابے تو کلفٹن کا میئر ہے بھائی، تو شارع فیصل کا میئر ہے، اور کینٹونمنٹ کے علاقوں کی پرفارمنس کو چرا کر اس کے کریڈٹ لینے والا میئر ہے۔ یار اب اس سے سخت بات میں نے آج تک کسی کے لیے نہیں کی۔ یار سپورٹ کرو اس کو، 50,000 بچے پڑھا رہا ہے، تم کے ایم سی کی جگہ ہے، تم 5,000 بچوں کو آئی ٹی کی اعلیٰ تعلیم دو، آؤ نا یار۔ وزیر اعلیٰ 10,000 بچوں کو دے وزیر ہاؤس میں، اور تمہارا گورنر جو پنجاب کا ہے وہ پنجاب ہاؤس میں 10,000 بچوں کو پڑھائے، وہاں کے فلنتھراپسٹ مخیر حضرات اسپانسرز کو ملا کے 10 لاکھ راشن دیا یار عوامی گورنر کامران قصوری نے، آؤ نا اس پر بات کرو۔ اور تم شہریت، معاشرت، کراچیت، ابھی اس کی تمہیں ایک ایک اس کے حق کی نگرانی تحفظ کرنا ہے۔ ابھی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے 13 مارچ کو سالہ ریگولیشن نکالا، بھیا ذرا وہ کتاب لانا ریگولیشن کی، کراچی بلڈنگ ٹاؤن اینڈ پلاننگ ریگولیشن۔ ہم سالے تمہارا مقدمہ لڑ رہے ہیں، بلدیاتی اداروں، مقامی اور شہری حکومت کو اختیار دلانے کا۔ ابے تمہارے اندر ہمت نہیں اپنی پارٹی سے، وہ ہمارے ساتھ تو سوتیلوں کا سلوک کرتی ہے، تمہارے ساتھ کون سا اپنوں کا سلوک ہے؟ بلڈنگ کنٹرول لے کے دکھاؤ اپنے انڈر میں، لے کے دکھاؤ۔ بلڈنگ کنٹرول جام صادق کے زمانے میں، بلڈنگ کنٹرول غلام ارباب رحیم کے زمانے میں، مشرف کے زمانے میں ہمارے میئر کے انڈر تھا، جام صادق کے زمانے میں میرے انڈر میں تھا جب میں میئر تھا۔ بلڈنگ کنٹرول ایک پورشن مافیا نہیں تھا، جگہ جگہ پورشن مافیا، جگہ جگہ تباہی، ناظم آباد، نارتھ ناظم آباد، اور اوپر سے ستم بالائے ستم، ریزیڈینشل پلاٹ پر اسکول، کالج، یونیورسٹی، ہسپتال، چلو یہ تو پھر بھی ایمینٹی میں آ جائے گا ریزیڈینشل پہ،
آپ نے کیفے، ریسٹورینٹ، ہوٹل سب الاؤ کر دیا ریزیڈینشیل علاقوں میں. ابے یار سارا کمرشلائز کر دیا. مرتضی وہاب اس پر بیان دے یار. ڈاکٹر عاصم بھی اس کے خلاف ہے. مجھے اندر کی بھی ساری خبریں ہیں. ڈاکٹر عاصم سے جا کے پوچھیں کہ کیا یہ صحیح ریگولیشن ہے؟ وہ کہیں گے غلط ہے. پتہ نہیں کس کے کہنے سے چلا رہے ہیں. اس کے ریگولیشن نمبر 19.2 کہ 2.2 اور 2.3 کو ختم کر دیا اور ریزیڈینشیل میں لے گئے جو کہ 25.2 2.1 2.2 2.3 اس میں ڈال دیا. ابے یار پڑھو کچھ یار، کام کرو. یہ دیکھو تمہارا شہر تباہ کیا جا رہا ہے اس میں ترمیم کر کے. 13 مارچ کو ترمیم کی گئی ہے. ہاں اگر فیڈرل ایریا ناز آباد میں کچھ سہولتیں بن گئی ہیں ریزیڈینشیل ایریا میں، اس کا سروے کر لو، وہیں لاک کر دو، ون ٹائم ایمنسٹی دے دو. اگر دے نہیں جاتے شاید اس پر MQ تمہارا ساتھ دیں. بچے پڑھ رہے ہیں. اب تم نے اسکول نہیں بنائے، کالج نہیں بنائے، تو لوگوں نے پرائیویٹ اسکول کھولے، بچے وہاں پڑھ رہے ہیں. یہ بھی سالے تمہارا حساب بنتا ہے. کتنے KMC نے اور ٹاؤنز نے اسکول بنائے تمہارے، یا جو جماعت اسلامی کے ٹاؤنز ہیں؟ کتنے اسکول بنائے تم نے؟ کتنے کالجز بنائے؟ کتنے ہسپتال بنائے؟ ہم نے جو ہسپتال بنایا لانڈی میں بند ہے، اس لیے کہ SNE اس کے پاس نہیں. میرے زمانے بنا، آج تک بند ہے. ایک ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر ہم نے لانڈی میں بنایا، بند ہے. ایک پارک ہم نے بنایا، بند ہے. لانڈی میڈیکل کمپلیکس کیوں بند ہے؟ تمہیں تو بیٹا وہ چیزیں کھولنی چاہیے جو ہم نے بنا دی تمہارے لیے. وہاں نرسیں دو، وہاں ڈاکٹر دو، ان کے بجٹ کا انتظام کرو. کوئی تقریباً 100 کے قریب MQM کی بنائی ہوئی، جس میں سے 12 تو ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے جو ہمارے MPS کے فنڈ سے بنے. بلاک 6 میں کڈنی ہاسپٹل بنا ہوا ہے، بند پڑا ہوا ہے. تو لوگ پھر ٹبا کڈنی پہ جائیں گے، کہیں اور جائیں گے، پیسے خرچ کریں گے. ٹبا بھی چلے، ایک سوشل خدمت ہے، پرائیویٹ سیکٹر کر رہا ہے، کم قیمت پر دے رہا ہے، لیکن بہرحال وہاں بھی لوگوں کے پیسے تو لگ رہے ہیں نا. اللہ رسول کا واسطہ یار، مت دھول جھونکو لوگوں کی آنکھوں میں. یہ وائٹ پیپر کی پہلی قسط ہے، کرتا سے ابیس. تمہارا کتا چٹا تمہیں آئینہ دکھا رہے، اس کا جواب دے. جان کی قیمت ایک پلاٹ نہیں ہے، مجھے بھی معلوم ہے، کامران ٹیسوری بھائی کو بھی معلوم ہے. جان کی قیمت ایک پریس کانفرنس نہیں ہے، مجھے بھی معلوم ہے. ابے تو ہم نے تو پھر بھی یہ کام کیا، وہاں جا کے دعا کی، تعزیت کی، ہمدردی کی، یوسف گوٹ میں گئے، محبت دی، اپنائیت دی، اونرشپ دی، عزت دی شہداء کی فیملی کو. ابے تم نے کیا کیا؟ چل آج آپ تیرا حساب کرتا ہوں، تیرے وزیر اعلیٰ اور تیرے وزیر داخلہ کا حساب کرتا ہوں. بیٹا کب گرفتار کر رہا ہے 150 ڈرائیوروں کو، جو 150 واٹر ٹینکر اور 150 ڈمپر مافیا؟ کب FIR کاٹ رہا ہے؟ کب حساب دے رہا ہے؟ پوچھ اپنے ہوم منسٹر سے، صوبائی حکومت سے. مجھے بتا، ٹائم لائن سیٹ کر آ جا. اب اس پر پریس کانفرنس ہوگی، ہر 15 دن میں ہم اس سے پوچھیں گے کہ اپنا کام کر. K4 کیوں نہیں کیا جب واٹر بورڈ تمہارے انڈر میں تھا؟ اس کا جو پیسہ لگا وہ کہاں لگا؟ اپنی مرضی سے اس کا ڈیزائن چینج کر دیا. اب اتنی باتیں خدا کی قسم، روزانہ 3 پریس کانفرنس کرے تب بھی کام ہے. تم سمجھتے ہو کہ ابھی غنیمت ہے صبر میرا، ابھی لبالب بھرا نہیں. ابھی غنیمت ہے صبر میرا، ابھی لبالب بھرا نہیں ہوں. میئر مجھ کو مردہ سمجھ رہا ہے، اسے کہو میں مرا نہیں ہوں. اسے کہو میں مرا نہیں ہوں. وہ جو حافظ نعیم کہہ رہا ہے نا کہ کہو اٹھ جاؤ تو اٹھ جاتے ہیں، بیٹھ جاؤ. ابے تم تو بلدیاتی انتخابات میں ہمارے طفیلی ہو، ہمارے صدقے میں تمہیں نمبر 2 سیکنڈ پوزیشن مل گئی. بلدیہ میں 2015 میں ہم نے الیکشن لڑا، تم کہاں تھے بیٹا؟ جب وسیم بھائی میئر بنے تھے تم کہاں تھے؟ 2024 میں ہم نے لڑا، ہم قومی اسمبلی میں ماشاءاللہ کراچی سے 15 سیٹیں.
پی ٹی آئی کو اور ہمیں لڑنے دو نا. 2018 کا ہم نے سوال اٹھایا, 2024 کا انہوں نے اٹھایا. آئیں بیلنس کرتے ہیں, بیلنس شیٹ لاؤ نا. تم پیو تو حلال اور ہم پیے تو حرام, یہ کیا بات ہوئی ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ تم پیو تو حلال ہم پیے تو حرام. ابے تو ادھر ادھر جانے کی بجائے سیدھا سیدھا آؤ, اپنا حساب دو کہ قومی اسمبلی میں تمہاری سیٹ کیوں نہیں ہے. تم یہ کہتے کہ ہم بھی جیتے ہوئے تھے اور فلاں جگہ سے ہمارے اتنے ووٹ تھے اور یہاں سے ہمیں ہرایا گیا. ابھی تو اپنی پوزیشن, اپنے ووٹ دو نا قومی اسمبلی میں. ہمارے طفیل, ہمارے بائیکاٹ کے طفیل نعمت اللہ کو بھی میئر بنوا دیا, اور آج ہماری بائیکاٹ کے طفیل تم نمبر 2, پیپلز پارٹی نمبر 1, اور کنویں کے اندر دونوں وہ کر رہو. اصل دنیا تو باہر ہے یار, نکل باہر کنویں سے بھیا. ایک آدمی جو اعتدال پسند ہے, جو اپنے لہجے کو نرم رکھتا ہے یار, اسے تم بلا وجہ کا تم غصہ دلا دو. اس سے زیادہ بڑا سچ جو آج کی پریس کانفرنس میں دیا نہیں ہو سکتا. K2 10 کروڑ گیلن پانی اضافی میں نے دیا کراچی کو, MKM نے. K3 مصطفیٰ کمال بھائی نے دیا 10 کروڑ گیلن اضافی پانی. تم نے کیا دیا بتاؤ؟ 4-5 سال سے تم ایڈمنسٹریٹر ہو, میرو, کتنا پانی کراچی کو دیا؟ اپنا حساب دو. کتنی سیوریج کی لائنیں بڑی ٹھیک کی, سیکنڈری ٹرانسیور ڈالے, پرائمری ڈالے. ابے تم نے کیا کیا؟ فٹ سول کے علاوہ کیا کیا تم نے؟ ٹینس کے کورٹ ختم کر دیے اور فٹ سول سارے بنا دیے, کمرشلائز کر دیا, ہر چیز کو کمرشلائز ہے. کلک سے کیا کیا؟ ورلڈ بینک کا پیسہ کہاں گیا بھائی؟ کلک کا کون سا منصوبہ ہے جو تم گنوا سکو؟ یہ اٹھائیں ساری باتیں صوبائی اسمبلی میں اور تیاری کریں بلدیاتی انتخابات کی. ان سب کو آٹے دال کا بھاؤ پتہ چلے گا, سیاہ سفید کا فرق پتہ چلے گا. یہ عادی ہو گئے ہیں MKM کی شرافت کو دیکھ کر, MKM کی شرافت کو, MKM کی خاموشی کو کمزوری سمجھا کہ اٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. ابے تم لیٹے ہوئے ہو, ہم تو اٹھنے بیٹھنے کی آج بھی ہمت رکھتے ہیں, اور بیٹا اب اٹھے تو تم پھر لیٹنے کے بعد, تمہارا لیٹنے کے بعد تمہاری کوئی پوزیشن نہیں ہوگی. تمہارا نمائندہ آیا تھا شرجیل میمن کی پریس کانفرنس میں, اور جو شرجیل میمن بول رہا تھا تمہارا کراچی کے نمائندہ وہی زبان بول رہا تھا. صاف نظر آ رہا تھا, کان پکڑ کے اٹھک بیٹھک کر رہا تمہارا جماعت اسلامی کے نمائندہ. خدا کی قسم اگر یقین نہ ہے تو پوری پریس کانفرنس چلا کے دیکھیں, جو آل پارٹیز کانفرنس کی بات. جو شرجیل میمن بھائی کی زبان تھی وہی منیم ظفر تھے. کون تھے؟ نائب. ہاں کیا نام ہے؟ نہیں منیم ظفر تھے. میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں, شریف آدمی, اچھے آدمی ہیں, لیکن انتظامی مسئلہ ہے. اس نے کہا انتظامی مسئلہ ہے, اس نے کہا انتظامی مسئلہ ہے. ابے میں نے کہا انسانی مسئلہ ہے بھائی, انسان مر رہے ہیں, اور انتظامی ہے تو انتظامیہ تمہارے انڈر میں, پولیس تمہارے انڈر میں, ٹریفک پولیس تمہارے انڈر میں. تو اگر انتظامی اور ان تینوں کی غفلت, کوتاہی, مجرمانہ غفلت ہے تو بیٹا تم ایک کمیشن بنا کے رسپانسبلٹی تو فکس کرو یار. اگر انتظامی, یا ایکسیپٹ کرو کہ ہماری فیلئر, انتظامی ناکامی حکومت کی ناکامی ہوتی ہے 18ویں ترمیم کے بعد, تو سارے معاملات تمہارے انڈر میں. 18ویں ترمیم میں ہم تمہارے ساتھ, 7ویں مالیاتی کمیشن میں اضافی وسائل کے لیے سیلز ٹیکس آن یوٹیلیٹی صوبے کو دلانے کے لیے ہم تمہارے ساتھ. کالا باغ ڈیم, بڑے ڈیمز کے خلاف ہم تمہارے ساتھ. اور 6 نہروں چولستان کے مسئلے پہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں سودا ہو گیا سندھ کا, پریزیڈنٹ ہاؤس میں سودا ہوا ہے بھائی. مرتضی وہاب اس پر بھی بولو یار, فوزیہ وہاب کے بیٹے ہو. فوزیہ وہاب کی لیگیسی بے نظیر کی لیگیسی ہے. یہ آج جو پیپلز پارٹی ہے یہ نہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کی ہے, نہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی. تم تو کم از کم فوزیہ وہاب کے نام کو, ان کی غیرت کو, ان کی جد و جہد کو, ان کی جمہوریت پسندی کو زندہ رکھو, اور ایڈمٹ کرو کہ میں 5 سے 7% کا ووٹ لے کر جیتا ہوں. ایڈمٹ کرو یار. تمہاری ماں زندہ ہوتی کاش تو وہ یہ مانتی کہ ہاں
میرے بیٹے کو صرف 5 سے 7% ووٹ ملے. میرے خیال میں نے کچھ زیادہ ہی کہہ دیا، لیکن یہ بتانے کے لیے. اور وہ جو سوشل میڈیا پہ گمراہ ہو کے ہاں ایک جان کے بدلے ایک پلاٹ تو نہیں ہوتا. ابھی یہ تو اضافی ہے. اللہ نے سعادت دی، اللہ نے موقع دیا، بلڈروں کے دلوں کو نرم کیا تو انہوں نے اپنی طرف سے آفر کی، گئے بلڈر کو لے کر گئے. کوئی بلڈر آج تک گیا ہے کسی متاثرہ کے پاس؟ کون لے کر گیا؟ کامران ٹیسوری بھائی لے کر گئے. یار کیا بات کرتے ہو؟ چلیں نہ چھیڑ ملنگا نو. چلیں نہیں K4 ہے. ہاں دیکھیں ہب ڈیم سے تو جو کینال لائی جا رہی ہے وہ اگر مزید 100 ملین گیلن یا 10 کروڑ گیلن پانی لے بھی آئے گی، خدا نخواستہ 3 سال ہب کے علاقے میں بارشیں نہ ہوئی تو دونوں کینال خشک ہوگی. جو پہلے سے 10 کروڑ گیلن یومیہ پانی کی فراہمی کی، یہ دوسری جو بنا رہے ہیں یہ بھی. تو ایک وہ خرچہ آپ جو کر رہے ہیں جو ان ریلائبل ہے. یار تم یہ کام K4 کا 15 سالوں میں مکمل کرتے ہیں نا، اپنے غلط کاموں، اپنی ناکامی، نااہلی، ناقص کارکردگی پر پردہ ڈالنے کے لیے تم ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے دوسرا جھوٹ بول لو. عذر گناہ بدتر از گناہ. یہ تم ظلم کر رہے ہو. کراچی والوں کے پیسے ہب سے کینال لا رہے. اگر پانی اضافی آئے گا، بارشیں ہوتی رہیں گی تو ٹھیک ہے، لیکن 3 سال بارش نہ ہوئی تو کہاں جاؤ گے تم؟ یار کیوں پیسے ڈال رہے ہو؟ اس سے اچھا 75 ارب روپے کا منصوبہ ورلڈ بینک کا ہے. ہم بلک پانی، تھوک پانی لا رہے ہیں وابڈا کے ذریعے سے، وفاقی حکومت کے ذریعے سے. 150 ارب روپے کا منصوبہ ہے جس پر تقریباً 85 ارب لگ گیا ہے، 65 ارب رہ گیا، لگے گا. آدھے سے زیادہ منصوبہ ہو گیا. 2026 جولائی تا دسمبر یہ منصوبہ ہوگا، پانی ملے گا. لیکن تمہیں آگمنٹ کرنا ہے سپلائی کو، پمپنگ اسٹیشن بنانے ہیں. ڈیفینس کے علاقے میں جہاں پانی نہیں ہے، جہاں صرف ٹینکر چلتے ہیں، ڈیفینس کے علاقے میں پانی دینا ہے. لیاری کے کئی علاقوں میں پانی نہیں ہے، وہاں پانی دینا ہے. بلدیہ ٹاؤن میں پانی نہیں ہے، وہاں پانی دینا ہے. اورنگی ٹاؤن میں پانی نہیں ہے، وہاں پانی دینا ہے. سرجانی ٹاؤن میں پانی نہیں ہے، وہاں پانی دینا ہے. ویسٹ ڈسٹرکٹ میں پانی نہیں ہے، وہاں دینا ہے. تو آگمنٹیشن کیسے کرو گے؟ انڈس اور ہب کے سسٹم کو ملا کر کہ انڈس سے اگر ہب سے بارشیں نہ ہوئی تو انڈس کا یہ اضافی پانی 26 کروڑ گیلن، کتنا کوٹا ویسٹ کا ہے، کتنا کوٹا سینٹرل کا ہوگا، جہاں نارتھ کراچی میں مسائل ہے، پانی نہیں ہے، فیڈرل بھی ایریا میں نہیں ہے، لیاقت آباد کے علاقوں میں نہیں ہے، ساؤتھ میں نہیں ہے، لیاری میں نہیں ہے. تو پھر ابھی اس پر کام کر بھائی. واٹر بورڈ سے کس کا فون ہے؟ یہ بند کرے نا. ویسٹ واٹر ویسٹ جو ہے وہاں پر جو ہے وہ کانسنٹریٹ کریں، سینٹرل پر، پھر ایسٹ میں، پھر ساؤتھ میں. ان ڈسٹرکٹ میں پانی نہیں ہے. ملیر میں شاید کسی طرح مل جائے گا، ملیر اور کورنگی میں شاید مل جائے، وہاں سے آ رہا ہے. ایسٹ میں مسئلہ ہے، سوسائٹیز میں کئی علاقوں میں پانی نہیں ہے. گلشن اقبال، کھارا در، رنچوڑ لینڈ، پانی نہیں ہے ان علاقوں میں. تو پھر اس پر سوچو نا یار. مرتضی باب اس کا جواب دے بیٹا. حافظ نہیں، وہاں سے بیٹھ کر کرنا ہی ہے. ایم کیو ایم کو چھوڑ، اس کا حساب لے یار. صوبائی حکومت سے میرے ساتھ آ کے کھڑے ہو. اس وقت تو کراچی کی جماعت اسلامی، ایم کیو ایم اور ایون کراچی کے پی ٹی آئی کو آپس میں مل کر یہ وڈیروں جاگیرداروں نے جو کالونی بنایا کراچی کو، ان کا حساب لینا ہے. کوئی مشترکہ حکمت عملی کرنی ہے. میں آج بھی یہ بات کر رہا ہوں، لیکن ہم آپس میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں.
بجلی کے بلوں میں کمی کی ہم نے، یہ ہم نے کرائی. ہم نے رمضان میں کئی پریس کانفرنس میں کئی جگہ خطاب میں کہا کہ عید کے بعد انشاءاللہ خوشخبری دیں گے. اور نہ صرف یہ اگلے سال یہ جو کام اسپیڈ اپ ہوا 2 سال PDM-1 اور آج جو ہم دوبارہ حکومت میں، میاں یہ 26 کروڑ گیلن خدا کی قسم MKM قومی اسمبلی میں نہ ہوتی، PMLN کے ساتھ نہ ہوتی تو یہ وابڈا کو نہ منصوبہ جاتا، نہ وابڈا اس پہ تیزی سے کام کرتا، نہ یہ کراچی کو 2026 میں پانی ملتا جو ملنے جا رہا ہے. جب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جولائی اور دسمبر کے بیچ میں پانی ملے گا، ابھی 55 کروڑ گیلن پانی مل رہا ہے، اس کا آدھا ہے 26 کروڑ گیلن. جتنا آ رہا ہے اس کا 50% انشاءاللہ اور ملے گا. کراچی میں ترقیاتی کام، سرمایہ کاری کا عمل تیزی سے آگے بڑھے گا، لوگوں کو روزگار ملے گا. جو فیکٹریاں بند ہو گئی پانی کی وجہ سے وہ کھل جائیں گی. یہ خوشخبری ہے، اس سے بڑی اور کیا خوشخبری دیں؟ اس سے بڑی کامیابی کیا اور دیں؟ باقی کہہ رہے ہیں نا جو سٹی وارڈن ہم نے رکھوائے تھے، خدا کی قسم ٹریفک کے لیے ان کو استعمال کرو، یہ سارے ایکسیڈنٹ بند ہو جائیں گے. ان کو دے دو بیریکیڈ، ایک سگنل توڑا واٹر ٹینکر نے 400 گز پہ کھڑے ہوں گے وہاں روک دیں گے، کیمرے میں دیکھ رہے ہوں گے کہ سالے نے توڑا، کیسے جائے گا یہ بیریکیڈ توڑ کے. کسی کو مار کے گیا کیمرے میں نظر آ رہا ہوگا، سٹی وارڈن کو وہیں بٹھائیں، چھوٹے چھوٹے روم بنا دیں، کیمرے لگا دیں. کون سا مشکل کام ہے یار؟ اسمارٹ سٹی کا پروجیکٹ کہاں ہے بھائی بتائیں؟ کیونکہ جس کو ٹینڈر دینا اس سے بات چیت ہو رہی ہوگی. تو یہ 2 کام. تیسرا کام 15 ارب کی انشاءاللہ پیکج کی اور 5 ارب ایسے ہی پیچھے 20 ارب کی سڑکوں، نکاسی آب، نالیوں اور پانی کے کچھ کاموں پر کام شروع ہو رہا ہے. انشاءاللہ تعالی ٹینڈرز ہو جائیں گے 8-10 دن میں اور اپریل کے اینڈ تک انشاءاللہ آپ کو پوری کراچی میں کام نظر آئیں گے اور حیدرآباد میں بھی. PIDCL کر رہے ہیں. 13 یونیورسٹی کے کیمپسز خالد مقبول بھائی نے کھلوائے ہیں کراچی میں. اگر MKM کا ایجوکیشن منسٹر ہے، صوبے میں پرائمری اسکول کے پاس نہیں ہے، سیکنڈری نہیں ہے، پرائیویٹ اسکول نہیں ہے، یونیورسٹیز نہیں ہے، سندھ کا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن مرکز کی جو یونیورسٹی ہے اس کے 13 کیمپس کراچی میں. داؤد کالج آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی، عادل عسکری ایک MPN ہے، میرے بھائیوں کے ساتھ مل کے MPAs نے ایک فیڈرل بھی ایریا میں اس کا کیمپس کھلوا دیا یار. آپ بتائیے، آپ نے مہران یونیورسٹی کے جو نواب شاہ میں کہا ہے مہران انجینئرنگ جام شورم، آپ نے جام شورم کی مہران یونیورسٹی کے لاڑکانہ میں، کشمور میں، جیکب آباد میں کتنے کیمپس کھلوائے یار؟ اب اپنا حساب دو نا یار. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جس کمرشلائزیشن کا ذکر کیا ہے BC قانون کا، اس حوالے سے مجھے یاد پڑتا ہے کہ میئر نے نزلہ ٹاور والے وقت میں یہ باتیں کی تھی کہ کمرشلائزیشن کا جو کام تھا وہ جماعت اسلامی کے دور میں شروع کیا گیا تھا، نعمت اللہ خان نے شروع کیا اور MKM نے اس کو کنٹینیو کیا، چائنا کٹنگ کی، پارکوں کے قبضے کیے، پتہ نہیں کیا کیا کیا. تو یہ وہ تو تباہی کی ذمہ داری ٹوٹل آپ پہ اور جماعت اسلامی پہ ڈال رہے ہیں. تو آپ اس قانون کو ابھی تو اس کا کچھ ہوا بھی نہیں ہے، تو آپ اس کو کیسے تباہی کا ذمہ دار کراتے ہیں؟ دیکھیں، ہر دور میں اگر کسی بھی جماعت نے غلط کام کیا، ٹھیک ہے، تو وزیر اعلیٰ کم از کم MKM کا نہیں تھا. وہ وزیر اعلیٰ کہاں تھا جس نے کسی بھی غلط کام کو روکا نہیں؟ چاہے وہ MKM کے کچھ لوگوں نے کیا، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے بڑی تعداد میں لوگوں نے کیا، یا نعمت اللہ صاحب کے زمانے میں کمرشلائزیشن ہوئی. ابھی تو تم نے اس کو قلم اصل اختیار تو صوبائی حکومت کا. آج 2013 کا بلدیاتی قانون ہو یا 2001 کا بلدیاتی قانون، 2001 میں تھوڑے اختیارات زیادہ اہمیت تھے، 2013 میں تو بالکل نہیں ہے. 2001 نہیں تھا، وہ 1985 کا شاید تھا. اور پھر 2001 میں جو آیا اس میں تو مشرف صاحب نے اختیارات دی، 300 ارب روپے کراچی کو دیے، اور پھر مصطفیٰ بھائی کا جادو جاگا، کام کیا انہوں نے. مجھے بتائیں کہ تم نے اپنے میئر کو وہ اختیار کیوں نہیں دیے جو مشرف کے زمانے میں مصطفیٰ بھائی کے پاس تھے، نعمت اللہ صاحب کے پاس؟ اور کمرشلائزیشن کی تم اس کو ڈی کمرشلائز کر دو، ون ٹائم ایمنسٹی دو، جو بن گیا اپنی بن، ہم تمہارے ساتھ ہیں. آؤ. تم تو اب ریزیڈینشل کو کمرشل کر رہے ہو یار.
60 फीट की रोड पे कर रहे हो, उन्होंने तो कम से कम 200 फीट की रोड पे किया था ना, तुम तो 60 फीट की रोड पे अब कर रहे हो और एमके पे डाल रहे हो। अबे ये रशियन कटिंग है और अमेरिकन कटिंग है, ये जो तुम कर रहे हो ये रशियन और अमेरिकन कटिंग है। चाइना कटिंग तो पीनट है इसके मुकाबले में। चाइना कटिंग के गलत कामों को भी खत्म करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। जिसने किया उन अफसरों को भी पकड़ो और जिसने करवाया उनको भी पकड़ो, उनको भी पकड़ो। आओ करो ना भाई, मैं तो साथ हूं आपके। आए मिलके करते ही, सिर्फ इल्जाम डालना नहीं है, करो फिर काम आगे जाके। जो तुम्हारे जमाने आज सरजानी में जो कब्जे हो रहे हैं, जो स्कीम 33 में कब्जे हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं, मंगोपीर में हो रहे हैं, मैं पूरे 40 एकड़ पर सरजानी में अभी कब्जा हुआ है। अभी चलें हम विजिट कर दें। मेरा हल्का है 244, मैं चीख रहा हूं, चिल्ला रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा, प्रेसिडेंट को लेटर लिखा, क्या हो रहा है? चिराग तले अंधेरा। वजीर आला को लिखा, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को लिखा। चाइना कटिंग पीनट है इस रशियन और अमेरिकन कटिंग के आगे। ये एमकेएम और चाइना को बदनाम किया गया और खुद जो 98% कटिंग ये है, वो 2% कटिंग थी चाइना कटिंग, ये रशियन और अमेरिकन कटिंग 98% है। ये जो तुम कर रहे हो सरजानी में, मंगोपीर में, स्कीम 33 में, गडाप में, जो तुम कर रहे हो, और जो तुम्हारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के नाम पे तुम्हारे रजिस्ट्रार कर रहे हैं। अच्छा है? पहले कलीमुल्ला सलीमुल्ला तय कर लें कि दोनों में से सही कौन है। हम तो तमाशा ही है भाई, कलीमुल्ला सलीमुल्ला चल रहा है, पीपल्स पार्टी PMLN पीपल्स हलीफ भी हैं, आईनी ओहदे भी हैं, सब कुछ है। आईनी ओहदे लिए गए जो कि ऐसी समरीज को रिजेक्ट कर सकते हैं जिसमें सिंध का सौदा हो रहा हो। कैसे हुआ मियाँ? ऐसी बात पे तो पीपल्स पार्टी को खुद कहना चाहिए कि मवाखिजा होना चाहिए। अगर सदर साहब ने अनजाने में साइन कर दिए, 6 मीटिंग की अनजाने में नहरों पर, 6 मीटिंग और समरी बनी तो उस पर साइन किए। अब वो मुंह उधर है पिंडी की तरफ, सदर का मुंह, और वजीर आला का बिलावल साहब का मुंह जो है वो कौम परस्तों की तरफ है, सिंध की तरफ, और मेयर का मुंह गवर्नर की तरफ है ना। सबने अपने अपने काम पकड़े हुए हैं, अपने असल धंधों को, गोरख धंधों को छुपाने के लिए।